پہلے مرحلے میں ہم نے تھوڑا سا آپ کے ابتدائی دور جو ہے تعلیم کا دور، یا یوں کہہ لیجیے جہاں پر شاعری شروع ہوتی ہے، وہ دور میں صرف ٹچ کیے. میں جاننا چاہوں گا کہ دو چیزیں جو میں کسی بھی شاعر سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کسی فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم اور آپ کا پیشہ، کیا آپ کی تعلیم نے آپ کے پیشے میں آپ کی مدد کی؟ اس کے بعد پھر میں شاعری کی طرف آؤں گا. لیکن ان کا پیشہ کیا تھا یہ تو پوچھنا وہ خود بتائیں گے. اچھا بائی پروفیشن اس وقت میں امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں پچھلے 10-12 سال سے. کیریئر میں نے شروع کیا تھا اکاؤنٹنگ سے، میری ڈگری ایم کام تھی، سو وہ پراپر ریلیونٹ تھا. اس کے بعد میں سیلز میں گیا، وہ بھی ریلیونٹ تھا. حالانکہ سیلز کے لیے تعلیم کوئی کنڈیشن نہیں، سیلز مین کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ سلیم کی توہین کر رہے ہیں. یہ سیلز ہمارے ایک نیشنل سیلز مینیجر تھے، گرینڈیز میں جاب کرتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ سیلز مین اینڈ اسٹوپڈز آر آلویز بورن. صحیح، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ایک مزے کی بات ہے کہ آپ نے سیلز سے اسٹارٹ کیا، انہوں نے سیلز سے اسٹارٹ کیا، اور میں نے اپنا کیریئر سیلز سے اسٹارٹ کیا. اکاؤنٹنگ سے شروع کیا. میں پہلے 2-3 سال تک ایز این اکاؤنٹنٹ کرتا رہا. پھر میں سیلز میں آیا اور سیلز سے میں گیا کنسلٹنسی میں. دیٹ واز مائی ڈیسٹینیشن جو میں دیکھ رہا تھا. تو بالکل ریلیونٹ ہوا. اور اگر ایگزیکٹلی وہ چیز آپ کو نہیں بھی ملتی نا، تو آپ کو ایکسپوجر ضرور ملتا ہے. مثال کے طور پر کینیڈا میں نے پوسٹ گریڈ کیا تھا انٹرنیشنل بزنس میں. اچھا، تو اب میں اس کو کوریلیٹ کر سکتا ہوں. انٹرنیشنل بزنس میں پڑھنے کے بعد آپ ایگزیکٹلی انٹرنیشنل بزنس کو اس طرح تو انوالو نہیں ہوتے، لیکن آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ضرور مل جاتا ہے. دنیا آپ کو تھوڑی چھوٹی لگنے لگتی ہے. پلس آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ نیشنل اکانومی نام کی کوئی چیز نہیں بنی، اب سب کچھ انٹرنیشنل. سو بالکل مجھے تو بہت فائدہ ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے پیشے کا، میری تعلیم کا بھی ریلیونس ہے. حالانکہ آج کل لوگوں کو شکایت کی رہتی ہے اور کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی نہیں کیا یا کرنے کا موقع نہیں ملا. جبکہ ہمارا خیال یہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، چاہے آپ نے پروفیشن میں پڑھا، پروفیشنل تعلیم حاصل کی، لیکن وہ تو صرف ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے. اصل تو مارکیٹ میں جانے کے بعد آپ سیکھتے ہیں جو کچھ سیکھتے ہیں. آپ کے کیس کے اندر آپ نے جو کچھ پڑھا وہی آپ نے پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی بھی کیا، اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور سیکھا بھی. تو یہ جو پروفیشنل لائف تھی، کیا اس نے آپ کے ادبی زندگی میں مدد کی ہے؟ ادبی زندگی میں تو مدد کی ہے، کیونکہ میرا موضوع پر میں ایک لفظ کہوں تو وہ انسان اور انسانی رویہ ہے. ایسا پلان نہیں کرتا، شاید بعض لوگ کرتے ہوں کہ بھی یہ صاحب ہیں اور میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے اور یہ نظم میں لکھی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ ابزارو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، مشاہدہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو ان کے رویے جمع ہو رہے ہوتے ہیں اندر آپ کے. میں شاعر کو اور ہر انسان کو ریڈار سمجھتا ہوں. شاعر زیادہ سینسٹیو ریڈار ہوتا ہے، وہ زیادہ مائنر سگنلز کو اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ اپنے شعر کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو میرا تجربہ نہیں ہے، یہ میرا مشاہدہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے شعر کہا اور آپ نے اس کو ریلیٹ کر لیا، اچھا یہ ہوا تھا نا تو اس سے میں انسپائر ہوا تھا، یا یہ اس کا آؤٹ کم ہے. بعض ایسے بھی شعر ہیں جو فیوچر میں ہوتے ہیں. یہ بڑی پرسرار سی بات ہے کہ آپ خود اپنے شعر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے، لیکن اس کا کہیں نہ کوئی ماخذ موجود ہوتا ہے. سو لاشعور میں کچھ ہوتا ہے ایسا کوئی چیز. اور اسی کو اگر آپ ایسے دیکھیں کہ بعض دفعہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو تحریک کیسے ہوتی ہے. ہم لوگ کلیو لینڈ میں تھے غالباً، تو وہاں ہمارے لوکل ہوسٹ تھے، عزت کون تھے، عزت قاسم صاحب تھے اور عباس تابش تھے. تو ان لوگوں نے ہمیں بٹھا کے ایک عجیب سوال کیا کہ وہ لمحہ بتائیے جس میں شعر ہوتا ہے. اکرام بریلوی اسے عالم نور کہا کرتے تھے. اچھا، کہ شاعر جو ہے عالم نور بھی شعر کہتا ہے. تو وہ اس کو شاید ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض ایسے قادر الکلام ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ بھائی اس کیمرے پہ آپ نظم کہیے، وہ کہہ دیں گے. ان کو اندر ہے صلاحیت، ان کا میلان ہے. لیکن میں نے اس کو بہت زیادہ بے ساختگی پہ چھوڑا ہوا ہمیشہ سے. جیسے آپ انٹیوشن کی شاعری کہتے ہیں، اگر چلو کہتے ہیں کہ انٹیوشن کی شاعری کی ایک لمٹ ہے،
اس کے بعد آپ کو محنت ہی کرنی ہوتی ہے. محنت تو ایسی چیز ہے جو انڈرسٹوڈ ہے, اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے, دیٹ از سم تھنگ انڈرسٹوڈ. لیکن محنت میکینیکل بھی کرنی تھی. آپ کو ایسے شہر میں لیں گے 70 کتابیں ہیں, 60 کتابیں ہیں. مطلب معاملہ جو ہے وہ آمد اور آورد کا ہے. ہاں, میں شاید میری اپروچ ڈیولپ ہوگی کہ ٹھیک نہیں, یہاں تو بات آمد سے بھی آگے نکل گئی, انٹیوشن کے اوپر چلی گئی. انٹیوشن کی شاعری ہوتی ہے, دیتے ہیں وہی دیتا ہے جس نے حضرت تہجی بنائے تھے, مصرا بھی وہی دیتے. تو آپ مطلب ایسی بھی میری غزلیں ہیں جن کے کمپلیٹ ہونے میں 15 سال لگے. مطلب میری اکثر نامکمل غزلیں 3 شعر 4 شعر میں چھوڑ دیتا ہوں, زبردستی نہیں کرتا, کیونکہ میں کنوینس نہیں اس بات پہ کہ مجھے کیوں کروں میں زبردستی. مطلب کس بات کی جلدی ہے مجھے, مطلب کیا ہونے والا ہے, کوئی ڈیڈ لائن آنے والی ہے. مطلب ایک فراز صاحب کی غالباً زمین میں غزل ہے, وہ ہری پور میں شاید 1983-84 میں اس کا مطلع ہوا تھا, اور وہ 2005 یا 6 میں شاید میں نے کینیڈا میں کمپلیٹ کی. وہ پاپ اپ کر گیا دوبارہ. مطلب میں یہ کہوں گا جیسے نثر میں مشتاق احمد یوسفی صاحب اپنے مصوبتوں کو پال ڈالا کرتے تھے, تو غزل میں آپ نے بھی اس کو پال ڈالنے کی روایت ڈالی کہ اگر نہیں آ رہی زبردستی مت کرو. اچھا, اسکول لائف میں کیمسٹری کے استاد نے کیمسٹری بٹھائی آپ کی, جس کو کہتے ہیں نا جوڑ بٹھانے والی بات ہے کیمسٹری. تو ویسے عام زندگی میں جب آپ مطلب باقاعدہ شاعر ہو, تو آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں, یا کن سے آپ زیادہ انسپائر ہیں؟ اب شروع میں ہوتا ہے ایک ٹائم, پھر ایسا آتا ہے, شاید سب کو آتا ہو, کہ پھر پسندیدہ شاعر نہیں رہتا. اچھا, پھر پسندیدہ شعر ہو جاتا ہے. ہاں, یعنی مجھے فیض صاحب کے سارے شعر پسند ہیں, صحیح, مجھے فراز صاحب کے سارے شعر پسند ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں پڑھ کے میں نے شاعری سیکھی. اسلم کوثری صاحب کی پہلی کتاب مجھے پوری یاد تھی, جس کا بڑا مشہور شعر تھا, شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو زبان کا دھیان تھا, نقل جہاں کتاب تھی, پوری زبان ہی یاد تھی. میں اب اسلم کوثری کی وہ ساری محبت, عقیدت, پسندیدگی کی ساری چلتا رہا. جب کینیڈا سے واپس آیا 15-20 سال کے بعد, تو میں فضلیستان گیا. ان سے میں نے پوچھا کہ ان کے اور مجموعے بھی ہوں, سر دیکھ لیں, معلوم ہے آپ خود ہی دیکھ لیں. اتفاق سے میں 1.5 گھنٹہ لگ رہا, اور ایک کونے میں مجھے ان کے بعد میں آنے والے 2 یا 3 مجموعے مل گئے, مٹی میں اٹے ہوئے, اور وہ پیج کے الگ ہوئے. تو میں بہت ایکسائٹمنٹ میں وہ تینوں خرید کے لے گیا. اب تو لوگ خاصے سائنٹیفک ہو گئے ہیں, ہر چیز کمپیوٹرائز کر دی ہے, سے ہیں. اب وہ شاید آپ جائیں گے دوبارہ تو آپ سے یہ نہیں کہیں گے دیکھ لیں, وہ خود دیکھ. ہاں, تو وہ پیسج آف ٹائم, مطلب ماسٹر پیس تو ظاہر ہے. ہاں, ایک آدھی میں جن لوگوں سے میں نے سیکھا, میں ضرور کا نام لوں گا. ناصر کاظمی سے میں نے سیکھا, میں نے ادم سے سیکھا, میں نے فراز صاحب سے سیکھا, فیض صاحب کے کلام سے سیکھا, اور اساتذہ میں ظاہر آپ کو تھوڑا بہت پڑھنا ہی پڑتا ہے, سارا ہی پڑھنا پڑتا ہے. داغ نے مجھے بہت امپریس کیا. اچھا, ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب ابھی تو آپ نے خود کہا نا کہ ایک شعر ہو گیا, پھر اس کے بعد سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 5 سال کے بعد غزل پوری, بعض دفعہ پوری غزل 1 منٹ میں بھی ہوتی ہے. ہاں ہاں, بعض دفعہ پوری غزل 1-2 منٹ میں, اگر طبیعت رواں ہو تو. اگر ہے تو ابھی ہوئی, میں نے بہت میں ایکسائٹڈ تھا. بڑے عرصے کے بعد 3 سال کے بعد 4-5 شعر ہوئے, اور ایک گو میں ہوئے. اور بعض دفعہ یاد ہے آپ کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بس نہیں ہوگا تو چھوڑو. جب آپ نے کہا نا چھوڑو, اسی وقت. تو میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کس ماحول میں آپ شعر کہتے ہیں, کس ماحول میں میں جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیز آپ کو زیادہ انسپائر کرتی ہے, مطالعہ نثر کا یا مطالعہ شاعری کا, جو آپ کو شاعری پہ مجبور کرتا ہے؟ سارے سورسز آف انسپریشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں بہت ساری مجھے غزلیں آ رہی جو کوئی انڈین مووی دیکھتے ہوئے کلک کر گیا, مووی سائڈ پہ ہو گیا, آپ نے لکھنا شروع کر دیا. بعض دفعہ آپ باقاعدہ پلان کر کے بیٹھے کہ آج میں کچھ لکھتا ہوں, جو میں نہیں کرتا تو نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو شروع میں تو بسوں پہ ٹریول کرتے تھے, بس میں ٹریول کرتے کرتے لوگوں کے بیچ میں آپ وہ راڈ پکڑ کے کھڑے ہیں, اور بس آپ کو مطلب جب آمد ہو جائے, جب ہو جائے, جلدی نہیں ہے. انسپریشن مطالعہ آپ کو بہت زیادہ کرتا ہے, چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کوئی فارمولا نہیں ہے اس کا,
میں اس کو ایسے پوچھوں آپ سے کہ آپ کے خیال میں کیا شعور سے شاعری کرنا جو ہے ذرا مشکل ہے، لیکن لاشعور کی جو باتیں وہ شاعری بن کے خود سامنے آتی ہیں؟ چانسز زیادہ ہیں اس کے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا دیکھیے کیا ضروری ہے چاہے جو ریکمینڈ کرتے ہیں ساتھ شاعری کا مطالعہ ہونا چاہیے، مشاہدہ ہونا چاہیے، مشق سخن ہونی چاہیے، سب کچھ آپ کو کرنا ہے. اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ بھئی یہ صاحب ان کے دنیا میں سب سے زیادہ مطالعہ، ان کا سب سے زیادہ مشاہدہ ہے، یہ روزانہ 40 غزلیں کہتے ہیں، یہ سب انویسٹمنٹ کے بعد بھی ایک اچھا شعر کیا گارنٹیڈ ہو گیا؟ بالکل نہیں. ممتاز مفتی نے لکھا ہے تلاش میں محنت کامیابی کی ضمانت نہیں. محنت کامیابی کی ضمانت نہیں، چانسز ہے، چانسز بڑھاتی ہے. ساری بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور میرے اور آپ کے پاس محنت کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں. اور جب آپ کو محنت کرنی ہے، کیونکہ محنت کرنے کو میرے کو نوازتا ہے، کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو دنیا بھی نہیں دیتے. نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے تو کوئی بھی چیز کلک کر دیتی ہوں کہ میں خالصتاً انٹیویشن پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں. مجھے کوئی مووی، کسی کا جملہ، ندا فاضلی صاحب آتے تھے وہاں امریکہ، تو وہ انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ کہہ کے چلے گئے، مجھے بڑا اچھا لگا. میشیگن میں شاید تھے، واشنگٹن میں، میں واپس ٹورنٹو آ گیا. کوئی 1 مہینے تک وہ رک گیا مصر، مجھے بہت اچھا لگا تھا. وہ گفتگو کے بیچ میں کہا تھا اور پھر ایک اس پہ 3 شعر ہو گئے. تو میں نے پھر بامبے فون کیا ندا فاضلی کو. جملہ کیا تھا یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ شاعری دیکھے ہوئے کو نہیں دکھاتی. شاعری دیکھے ہوئے کو نہیں دکھاتی. وہ مصرع نہیں تھا، گفتگو میں ایک جملہ تھا کہ شاعری دیکھے ہوئے کو نہیں دکھاتی، دیکھے ہوئے میں جو ان دیکھا ہے وہ دکھاتی ہے. کیا واہ. تو اس پہ میں نے مصرع کہا تھا کہ جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو ان دکھا ہے وہ شاعری. وہ شاعری جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں، جو رہ گیا ہے وہ شاعری. کیا بات ہے، یہ رہ گئی. بہت زندہ، بہت زندہ. تو اس کے علاوہ میرے پاس کسی اور کا جملہ نہیں کہ بھائی میں نے یہ جملہ کسی نے سنا تھا تو مجھے یہ غزل ہو گئی. فلمیں ہیں، کوئی کتاب ہے، کوئی نصیحت ہے، کہاں سے ہوتی ہے انسپریشن؟ وہ جہاں سے بھی ہوتی ہے بس اللہ کے دروازے سے آتی ہے. اچھا خود بخود ہی مطلب ماحول بن جاتا ہے، ذہن میں ایک ماحول بن جاتا ہے. وہ جو بات ویسے بھی آم کھاتا ہوں میں، پیڑ کے نہیں کھاتا. دے دیں اللہ بس یہ کافی ہے. ہاں صحیح بات ہے. چلے آم کھاتے ہیں، آج کل تو لوگ چوری کے آم بھی بہت کھاتے ہیں، آپ کو صرف اپنے آم کھاتے ہیں. نہیں وہ چوری کے آم پر بدہضمیاں بھی کرتے ہیں لوگوں کو. سرخے کی بات کریں نا. جی سرخے کی بات ہے. تو مطلب آپ کے اپنے باغ سے بھی چوری تو ہوتی ہے نا؟ نہیں ابھی نہیں. مجھے ابھی تک کوئی ایسی کمپنی ایک ملی تھی، لیکن بلکہ بہت پرانا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اسی ہری پور کا واقعہ ہے کہ وہاں رات کو مشاعرہ ہو رہا تھا تو ادبی منظرنامے میں ایک نئے شاعر آئے تھے، بہت ایکٹیو تھے. لیکن اگلے دن مجھے لوگوں نے سنایا کہ ایک میری غزل زمانے میں بڑی مشہور ہوئی تھی ہری پور میں، وہ شاید پسند آ گئی تو انہوں نے کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئی غزل اور مشاعرے میں سنا رہے تھے. پیچھے میرے سارے دوست بیٹھے تھے جنہوں نے میری غزلیں سنی ہوئی تھی. تو وہ جب وہاں سے مصرع پڑھتے تھے تو پیچھے یہاں سے داد جاتی تھی، واہ احمد سلمان واہ. تو غیروں بعد میں ملے بھی کہنے لگے آپ دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا کیا میں نے اتنی اچھی غزل کہی اور لوگ آپ کا نام لے لے کے مجھے داد دے رہے. یہ تو وہی قصہ ہو گیا کہ نوجوان شاعر گئے تھے کسی مشاعرے میں اور جنہوں نے پہلے کاغذ نکالا کھنکارے اور پھر انہوں نے اسٹیج کے پیچھے دیکھنا شروع کیا. تو کسی کو کیا تلاش کرے، کہنے میں دیکھا ہوں کوئی استاد فلاں سے تشریف رکھتے ہیں جو عطا کرتے تھے وہ جملہ خود ہی اس کا اگلا مصر پر پڑھ دیا کرتے تھے. تو کہنے میں تلاش کر رہا ہوں کہ استاد فلاں تو نہیں آئے کہ بیٹھے تھے نہیں چپکے. اچھا وہ سرکار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کے اپنے خیال میں یہ جو ایک خاص صلاحیت ہے شاعری کی یا ادب کی جو صلاحیت ہوتی ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی ناول نگار ہے، کوئی افسانہ نگار ہے، کیا یہ انسان کی ذاتی زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ زیادہ مزاج پہ ڈالتا ہے. آپ کے مزاج پہ تو آپ کی شخصیت اثرات ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ساگر صاحب جو میرے جن کا میں نام لے رہا ہوں ہری پور کو، مجھے یاد ہے بالکل اوائل میں ایک دفعہ آئے ہوئے تھے ہمارے گھر کے سامنے کلب میں، شاعری شروع کی ہوئے شاید 4-5
महीने हुए थे मेरे, तो वो कहने लगे एक बात बड़ी अच्छी जिसको मैंने पल्ले बांध दिया था। उन्होंने कहा शायरी पोटेंशियली इंसान को बेअमल बनाती है, उसके अंदर ये पूरा पोटेंशियल है। कितना खूबसूरत और कितना सच्चा जुमला, आपको ऐसे लोग मिलेंगे क्या बात है। कि जो लिटरेचर में गए तो वो आपको बेअमल बनाने की ताकत रखती है। जरूरी नहीं, अब तो खैर नहीं रहा, अब तो लोग 20 ग्रेड के अफसर भी होते हैं और शायर भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, शायर भी थे। लेकिन वो मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने में जो शायर होते थे बस वो अपने पे शायरी तारी कर ली, हुलिया बना लिया और बस मैं शायर हूँ। शायर तो है मतलब ठीक वैसे है। उनके जुमले को हमारे जो शोराए कराम सुन रहे हैं वो शायद पसंद न करें कि शायरी नहीं तो बिल्कुल है, पोटेंशियल है, क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी हूँ, मुझे मालूम है ये आप इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है। देखिए शायरी आपको बेअमल नहीं बनाती, लेकिन शायरी आपको पूरा पोटेंशियल रखती है कि आपको बेअमल बना दे। जैसे मुशायरा जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग रिवायत है, कितना जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है आपको मोटिवेट करने के लिए, शायरी पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके अंदर एक पोटेंशियल है। वो आपको डिसीव करेगा, वो आपको धोखा देगा। और कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे जेन्युइन शुअरा को मैंने तबाह होते हुए देखा। वो देखते हैं कि दाद दे रहा है कि नहीं मजमा, खासकर इंडिया में जहाँ कमर्शियल है कि आपका मतमा नजर ही ये है कि मुझे बस अगला मुशायरा में जेन्युइन शुअरा की भी तादाद कम नहीं इंडिया में, लेकिन बाज बिल्कुल ही टिपिकली मुशायराबाज। तो अब आपकी शायरी मजमा ओरिएंटेड हो गई, हालांकि आपको जवाबदेह शायरी को है। मतलब इसको हम कह रहे हैं कि शायरी भी मार्केटिंग मांगती है, चाहे वो आप मुशायरा पढ़ने में मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से। नहीं आप मुशायरा पढ़ें, लेकिन मुशायरा आपको डिसीव कर सकता है, आपको जेन्युइन शायर से मजमा बाज बना सकता है, आपको जेन्युइन शायर से वो बस दाद ओरिएंटेड बना सकता है। तो आप कि भाई जिस चीज पे दाद मिलती है ना, मैं बस उस मौजू पे शेयर करूंगा। अभी शायरी थोड़ी है, ये तो फिर आप फैक्ट्री बना रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप लोगों के जज्बात से कि अच्छा ये बहनों वाले शेर पे ना बड़ी दाद मिलती है, ये बेटियों वाले, ये माँ वाले शेर पे ना बड़ी दाद मिलती है, तो मैं अब यही करूंगा। ठीक है, ये में तो ये होता है कि मजमे के साथ 40-40 हजार का मजमा होता है, तो आप बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में काफी वो हो गया है, एक ब्रेक और लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद फिर जो सलमान की मौजूदगी का जो फायदा हमें उठाना चाहिए वो उठाएंगे इंशाल्लाह।